بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور پاک باز عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا ایک نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا، وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا، ہر فرد دوسرے کا غمخوار، اصال اور شرافت کا پتلا تھا۔ اب یہ ہوا کہ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگیں۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستے سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والد کے کھیت، دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اور اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کرداروں دوستوں نے اسے راہ ہٹ سے ہٹا دیا۔ ماں مصلے پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا آتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثنا میں اس کے برے دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر اسیر اور فریفتہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پہ لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھروں میں مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹی کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا، وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی، بے ساختہ کہتی، بیٹے تم آ گئے؟ بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلے پہ آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بہنائی بھی جواب دے گئی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس فاشا عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑوائی جائے۔ تو مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت آپ کے ساتھ تب قائم رہے گی جب آپ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ گے۔ اس طرح فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا، اور اس فرمائش کو پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی، ماں فرحت و خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما، سینے سے لگایا، اور اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پہ مارا اور ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دھائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا یار بد کردار جب فاحشہ عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو میرے ساتھ تو کیا کرے گا؟ اس لیے نکل جا، کبھی میرے سامنے مت آنا۔ تو وہ اسی وقت گرا اور مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھٹا اور دل اس فاحشہ عورت کے کمرے میں پڑی، چھری پر پڑا تو ماں کا دل پھٹا۔ درد سے دل سے یہ آواز نکلی کہ بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر فرشتوں کی لعنت، تم پر پیغمبروں کی لعنت، اور تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت۔
توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، ماں کے قدموں پر سر رکھ لو، اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، چاہے تم کو موت آ جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ ماں باپ کا نافرمان اور بے ادب کی کسی بھی نیکی اور انصاف کو قبول نہ فرمائے گا، لیکن اگر وہ توبہ کرے اور اللہ سے اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرے تو ہر وقت اس کو راضی کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف کرے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ ہیں ان کی خوب خدمت کرے اور ماں باپ کا ہمیشہ احترام کرے اور ان کے آگے کبھی بھی اف نہ کرے اور ان کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو وہ پھر اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، تو زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔